وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 45 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا یوم آخرت پر ہمارا پورا یقین ہے؟ دوسرا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے امداد کا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھپکتی ہوں گی اور ان کے دل سکت سے خالی ہو رہے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں. ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 45. پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. وَسَكَنْتُمْ، اور تم رہتے تھے، فی مساکن الذین ظلموا، ان لوگوں کے گھروں میں جو ظالم تھے.
جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ظلموا انفسہم، اپنے اوپر ظلم کیا تھا، وتبین لکم، اور تمہیں خوب وضاحت کر دی گئی تھی، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، وضربنا لکم الامثال، اور تمہیں مثال بیان کی تھی۔ سامعین اکرام، یہ جو آیت ہے، اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں تھوڑا سا آخری حصے پہ تھوڑی سی بات رہتی تھی، اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ سامعین کرام، یعنی آخرت پر یقین کا نہ ہونا، پھر انسان کی جو عملی زندگی ہے سامعین اکرام، پھر تو دنیا ہی کو وہ، یہ تھوڑی سی بات توجہ سے سنیں، اگر آخرت پر انسان کا یقین نہ ہو اور یہ دنیا ہی اس کی نظر میں سب کچھ ہو، تو پھر وہ زندگی گزارتا ہے وہ اس دنیا کے لیے گزارتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اپنا یعنی زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے، یا اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے، حالانکہ ایسی تو بات نہیں ہے۔ پھر دنیا کی خوشیوں کو، یعنی دنیا کے نعمتوں کے حصول پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور نعمت کے زائل ہونے پہ غم کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت، جو کوئی ایسا کرتا ہے کہ دنیا پر اس کا عقیدہ ہو، تو پھر تو ظاہر دنیا ہی اس کے خوشی اور غم کا باعث بنے گی، اور پھر یہ ساری کوششیں جو ہے دنیا ہی کے لیے کرے گا۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے؟ سامعین اکرام، ضروری نہیں ہے کہ ایسی قسم ہم زبان سے بھی کہیں، اصل میں جو عملی شہادت ہے نا سامعین اکرام، وہ ہمارے اعمال کی ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح کہ تم زندگی گزارو گے یا جس نظریے کے تحت، اسی حالت میں تمہارا انتقال ہوگا، اور جس حالت میں تمہارا انتقال ہوگا اسی حالت میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھاتے تھے؟ تو قسمیں کھانا ضروری نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اصل شہادت قول کے بجائے عمل کی ہے۔ تو آپ اگر کوئی بھی شخص دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اس کے تمام فکریں جو ہیں وہ دنیا ہی کے لیے ہوں گی، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ تو اس سے یعنی آخرت میں پہنچ کے تو انسان پھر اس کو احساس ہو جائے گا، جیسے کہ اس آیت کے شروع میں ہے نجب دعوتک ونتبع، پھر یہ اول و آخر خواہش پھر انسان کی یہ ہوگی کہ جو مقصد زندگی ہے ہم اس پہ یقین کر لیں اور رسولوں کا اتباع کر لیں جس سے۔ لیکن یہاں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہر آیت کا مطلب آپ کے تدبر سے آپ کو نکالنا چاہیے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اب یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بات ہے۔ آپ بنظر غیر دیکھیں، اگر اس معاشرے کو جس میں ہم رہ رہے ہیں، میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو اس کا یہ اپنے عمل سے قسم کھا رہا ہے کہ بھئی آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے، آخرت کو کوئی فیوچر سمجھتے ہی نہیں ہے۔ سب نے دنیا کو اپنا فیوچر قرار دے کے بس اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کی جو دنیاوی تعلیم ہے کتنی اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ یعنی آپ 10-15 جماعتیں پڑھا دیتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ خوب مغز کھپائی بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہی دنیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، وہ کافروں کا جو عقیدہ ہے نا وہ ہمارا بھی ہے کہ بس دنیا ہے تو یہی ہے زندگی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ بن گیا۔ دیکھیں جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں،
یہاں کے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، ظاہر پہ یہ عقیدہ ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائے؟ یعنی یہ ایک عملی شہادت ہے جو ہم دے رہے ہیں سامعین کرام۔ یہ مشرکین مکہ کے دور کے مشرکوں کے لیے نہیں ہے سامعین کرام، یہ آیات صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دنیا دار شخص کے لیے ہے۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ، یہ آیت ہر دنیا دار کے لیے ہے جو کہ آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہ بھئی تم پر کوئی زوال نہیں آئے گا، تم یہ قسمیں کھاتے تھے۔ تو پھر آگے کی آیت کیا ہے؟ وہ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وسکنتم، اس کا میں نے ترجمہ سنا دیا، سکنتم تم رہے، یعنی اب یہ یعنی جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تم ان کے گھروں میں رہ رہے۔ دیکھیں یہ وہی زمین میں ہم رہ رہے ہیں جہاں طوفان نوح آیا تھا، یہ زمین وہی زمین ہے جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا، جہاں قوم عاد پر عذاب آیا تھا، جہاں بستیاں الٹ دی گئی تھی۔ یہ سارے مطلب یہ وہی زمین ہے سامعین کرام، یہ صرف سالوں ماہ و سال کا کچھ فرق ہے نا، باقی تو وہی ہے، اور اس میں ہم رہ رہے ہیں، اسی زمین میں ہم بھی رہ رہے ہیں، یہ زمین کوئی بدلی ہوئی تو نہیں ہے، اسی زمین میں ہم بھی رہ رہے ہیں۔ یہ ترجمہ تھوڑا سا میں نے وسیع کر دیا، کیونکہ کوئی کہے گا کہ بھئی ہم تو ظالموں کے گھروں میں نہیں رہ رہے، تو اگر تھوڑا سا وسیع ترجمہ آپ کر لیں کہ ہاں یہ وہی زمین ہے جس پہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا جنہوں نے پیغمبر کی دعوت سے انکار کر دیا تھا، یا ان اقوام کی اللہ تعالی ہمیں مثالیں بیان کر رہا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا اچھی طرح سوچ لینا اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارا عقیدہ، سوچنا کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا صرف دنیا پر ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، کیا ساری کوششیں ہماری دنیا کے لیے ہیں؟ اور یقیناً سامعین کرام بہت سے یعنی اکثریت لوگوں کی اس وقت ایسی ہے جن کا عقیدہ صرف دنیا پر ہے، ساری کوششیں سامعین کرام، کوئی میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، حرام حلال کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ غیر ممالک جاتے ہیں، یورپی یا یو ایس اے یا ادھر ادھر جو بھی ہے، آپ دیکھیں وہاں تو اس سے بدتر حالت ہے۔ یہاں تو چلو ہم چند رسمی قوانین کے پابند ہیں، وہ اس کی بھی نہیں ہے، نکاح کے پابند وہ بھی نہیں ہے، جوان لڑکا ہے، مسلمان لڑکا ہے، وہ غیر انگریز لڑکی کے ساتھ اپنے تعلقات اس نے بنائے ہوئے بغیر کسی شادی کے۔ یہ اسلامی گھروں کی اولاد کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، جن کے ماں باپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہاں رہ کے بغیر نکاح کے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے، شرابیں پی رہی ہے، نماز کی کوئی عادت ہی نہیں ہے، نہ روزوں کا کوئی تصور ہے۔ تو باہر تو پھر بہت خراب صورتحال ہے، لیکن یہاں کیا صورتحال ہے؟ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں بھی ساری جد و جہد دنیا کے لیے، حرام حلال کی تمیز جو ہے وہ مٹ گئی ہے سامعین کرام۔ دفتر میں سارا دن رشوت کمانے پہ زور ہوتا ہے، مال مسروقہ کیسے ہضم کیا جائے، لوگوں کی جیبوں پر کیسے ڈاکہ ڈالا جائے، یہ ساری توجہ ہوتی ہے لوگوں کی جیبوں سے۔ یعنی ظاہر ہے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کے ہاتھ میں کچھ اختیارات تو ہیں نا، اب وہ اختیارات ان سے وہ کام لیتے ہیں اور لوگوں کو پھر مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام کے پیسے دو، جائز کام کے پیسے دو، جائز کام کے پیسے مانگے جاتے ہیں سامعین کرام، ناجائز تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن تو یہ حرام حلال، یہ پھر آپ دیکھیں کاروبار میں جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ، ملاوٹ، یہ سب کچھ عام ہے سامعین کرام۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، یہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا،
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے تمہیں بتا دیا تھا اچھی طرح وضاحت کے ساتھ، اور قرآن میں ایسی مثالیں کافی موجود ہیں۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے مثالیں تمہارے سامنے بیان کی تھیں، تو تم نے اس وقت کیوں نہیں سوچا؟ اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ نکالیں اس آیت میں، ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظالموں، اس سے پہلے بھی رسول آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے تمہیں حق کو دلائل کے ساتھ واضح کیا، پھر تمہیں مثالیں بھی دی کہ بھئی دیکھو وہ قوم تھی، وہ ہلاک کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں اچھی طرح نیکی بدی کا پہچان کرا دی، پھر بھی تم نے ظاہر پر ایمان رکھا اور ظاہری کے لیے تم زندگی گزارتے رہے، اور حق کے مقابلے میں اگلی آیت کیا ہے؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، وَقَدْ مَكَرُوا، اور انہوں نے حق کے خلاف تدبیریں کی، لِتَزُولَ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی سازشوں کا توڑ تھا۔ لفظی ترجمہ سن لیں، وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی تدبیریں کی حق کے خلاف، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کے تدبیر کا جواب تھا، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور بے شک ان کی جو تدبیریں تھیں تو ایسی تدبیریں تھیں کہ پہاڑ اس سے اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ تو سامعین کرام، یہ یعنی حق کو فیل کرنے کے لیے تدابیر، یہ ہمیشہ اہل باطل کا وتیرہ رہا ہے، ان کی عادت رہی ہے، اور حق ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی باطل کی طرف سے مخالفت کی جائے، اگر حق کی مخالفت نہ ہو تو وہ حق نہیں ہوتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، چھوٹی سی۔ تو ہمیشہ حق کے خلاف، حق کو مٹانے کے لیے تدابیر ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، 13 سال جو تھے، مشرکوں نے سرتوڑ کوششیں کر لی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقصد اور مشن سے ہٹا دیا جائے، مختلف، آپ کے سامنے ہے ساری ان کی زندگی۔ پھر بدر کے لیے، پھر جو ہجرت، اور پھر ابو جہل نے جو اونٹوں کا وہ انعام رکھ لیا، 100 اونٹ تھے، اور یہ تدبیریں تھیں، لیکن تدبیریں جو تھی اللہ تعالیٰ نے فیل کر دی۔ اور یہ چند میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا۔ اب حضور تو حق تھے، حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے، کافر ان کے سروں پر پہنچ گئے تعقب میں، اور جو کھوجی تھا وہ اس نے غار ثور کے جو غار تھا اس کے دہانے پہ لا کھڑا کیا کہ یہاں سے آگے کھرا نہیں مل رہا، یہیں پہ ہے، اور حضرت ابوبکر کو مشرکین جو ہے نظر آ رہے تھے ان کے قدم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، فکر نہ کرو۔ تو یہ تدبیریں تھیں۔ کھوجی کا کمال یہ تھا کہ وہ غار ثور تک لے گیا، لیکن وعند اللہ مکرہم، اللہ تعالیٰ کے پاس ان تدابیر کا جواب بھی تھا۔ تو کیا ہوا؟ غار ثور پہ مکڑی نے آ کے جالا تن دیا، کبوتری نے گھونسلہ بنا کے اس میں انڈے دے دیے۔ تو انہوں نے دیکھا تو مکڑی کا جالا تھا، تو مکڑی کا جالا بہت بڑا جالا ہوتا ہے، کسی غار کے سرے پہ اگر بنایا جائے تو اس میں جو ہے کافروں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی یہاں تو جالا ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہاں کیسے جنگ گئے ہوں گے؟ کھوجی کی خبر جھوٹی ثابت ہو گئی کہ بھئی یہاں تو کبوتری کے انڈے ہیں، وہ تو ابھی اڑی ہے انڈے، اور یہ تو مطلب اتنے جلدی واقعہ نہیں ہو سکتا، یہ سارا، نہ کبوتری اتنی جلدی انڈے دے سکتی ہے، نہ گھونسلہ بنا سکتی ہے، اس میں ٹائم لگا ہوگا۔ ثابت ہوا کہ یہاں نہیں ہے، تو عند اللہ مکرہم۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی، اور یہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت اور ان کی امداد کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، کوئی یہ مطلب ہرگز نہ لے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جو امداد تھی نصرت کی وہ وہاں تک محدود تھی، حضور تک محدود تھی. یا جو بدر کا واقعہ سامعین کرام آپ جان لیں، بدر کا واقعہ 300 لوگ تھے تقریباً نہتے، کیونکہ وہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، ہتھیار ان کے پاس محدود تھے، جو بھی تھے محدود تھے، تو راشن بھی نہیں تھا. ادھر سے قافلہ بچ کے چلا گیا، ادھر لشکر آ گیا. تو حضور نے پھر یعنی مشورہ کیا اور وہ سارے حالات آپ یاد کر لیں. حضور نے فیصلہ کیا کہ آج ان کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی یہی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ یعنی وہ نہتے، وہ کم تعداد کے لوگ، انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا. وعند اللہ مکرہم، اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس باطل کی تدبیریں حق کے خلاف کام نہیں آ سکتی، اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. بس یہ بات نوٹ رکھے، اللہ تعالیٰ کو اگر ایک نقصان منظور ہے تو اتنا ہی نقصان ملے گا. لیکن ایک بات جو ہے وہ لکھ لیں کہ آخری میدان جو ہے وہ متقین کا ہے. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت آخری میدان اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے. تو وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، انہوں نے تدبیر کی اور اللہ کے پاس ان تدابیر کا جواب تھا، توڑ تھا. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور ان کا مکر کیا تھا؟ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کی پہاڑ اس سے ٹل جائیں، یعنی مضبوط تدابیر تھی. ہر جگہ آپ دیکھیں غار ثور تک پہنچ گئے تو وہ تدبیر انہوں نے کی تھی کہ ان کا کھوج لگائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹال دیا. پھر بدر کے دن، پھر غزوہ احزاب کے دن 10,000 کا لشکر مدینے کے گرد آ گیا اور ان کا مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا. کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے خندق کھود لی گئی اور پھر وہ طوفان آیا، وہ آپ کو معلوم ہے. تو سب مطلب دھرے کے دھرے رہ گئے سارے منصوبے. یعنی ان کا پوری تدابیر سے جو تدبیر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا توڑ کر دیا. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. تو فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، آپ اے مخاطب تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ مخلف وعدہ رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کے خلاف کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، تم یہ گمان نہ کرنا. مخلف وعدہ رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا خلاف کرے گا، نہیں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. تو سامعین کرام، تم فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ وعدے کے خلاف کرے گا. رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کیا کیا ہوا ہے، یہ ذرا جان لیں سامعین کرام. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں، ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور جو ایمان والے ہیں ان کی، اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد کروں گا. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن آخرت کا دن ہوگا اس دن تو ظاہر ہے، لیکن اس دنیا میں بھی سامعین کرام اللہ تعالیٰ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے مومنوں کا. یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اب اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً. تو اللہ کا وعدہ، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ایک تو یقین نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک، دوسرا بس ان کا یقین نہیں ہے، بس اپنے زور و بازو پہ یقین ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین نہیں ہے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی امداد کے وعدے کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اس دنیا میں بھی مدد کرتا ہے جو بھی مسائل ان پہ آتے ہیں.
تو فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا، نہیں، ان اللہ عزیز، خلاف تو اس وقت کرے گا یا نعوذ باللہ من، جب وہ کچھ کر نہ سکتا، وہ تو غالب ہے، ذو انتقام لینے والا ہے۔ سامنے کرام، من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست کو معمولی تکلیف پہنچائی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈھیل ہے اور ایک طریقہ ہے، قانون ہے اور وقت، یعنی ایک ڈھیل دے کے پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بہت دردناک اور شدید ہوتی ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام آپ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ ترجمہ سنا دیجئے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم رہے ان گھروں میں، ان رہنے کی جگہ میں جہاں ظالم رہے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور میں نے وضاحت کر دی تم کو کہ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی بیان کی، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے تدبیر کی حق کے خلاف، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا توڑ کیا، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی سازشیں ایسی تھیں کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی ایسی مضبوط تھی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالی غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ And you inhabited the homes of those who wronged themselves, and it became clear to you how we dealt with them, and we cited for you the examples. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ
They plan their plans, but their plans are known to God, even if their plans can eliminate mountains. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Do not ever think that God will break his promise to his messengers. God is strong, able to avenge. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.